سورۃ السجدہ مکمل ہوئی تو اب شروع ہو رہی ہے سورۃ الاحزاب. اس میں 73 آیات ہیں، 9 رکوع ہیں، لیکن یہ سورت ہمارے اگلے پارہ 22 میں ختم ہوگی. یہ سورت مدنی ہے، اور یہ جو اس کا نام احزاب ہے یہ اس سورت کی آیت 20 کے فقرہ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا سے لیا گیا ہے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مانو. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ بہت علم والا، بڑی حکمت والا ہے. واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور پیروی کیجئے اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے آپ کے رب کی طرف سے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً اللہ ان سب باتوں سے باخبر ہے جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو. وتوکل علی اللہ، اور آپ اللہ پر بھروسہ رکھیے. وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کام بنانے کے لیے اللہ بالکل کافی ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی بھی شخص کے سینے میں 2 دل پیدا نہیں کیے. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ اس نے تمہاری ان بیویوں کو تمہاری مائیں بنایا ہے جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو. یعنی اور تم اپنی جن بیویوں کو زہار کر بیٹھتے ہو، یعنی ماں کی پشت سے تشبیہ دیتے ہو، اللہ نے ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا قرار دیا ہے. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو باتیں ہی باتیں ہیں جو تم اپنے منہ سے کہہ دیتے ہو. اس میں کافی تشریح ہے، فقہی کچھ معاملات ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہمارے جو اسباق ہوں گے باقاعدہ اس میں ہم اس پر بات کریں گے. پھر فرمایا واللہ یقول الحق، یہ تو اور اللہ ہی وہ بات کہتا ہے جو حق ہوتی ہے، جو حق ہے. وہو یہدی السبیل، اور وہی صحیح راستہ بتلاتا ہے. ادعوہم لآبائہم، تو یہ جو منہ بولے بیٹے ہیں بس منہ بولے ہی ہوتے ہیں. ادعوہم لآبائہم، ان کو اپنے باپوں کے نام سے پکارا کرو، جو ان کے حقیقی باپ ہیں ان کے نام سے ولدیت دیا کرو. یہ نہیں ہے کہ ان کی ولدیت چینج کر لو پیار میں، محبت میں، اور منہ بولا بیٹا بنا کر. لہٰذا انہیں پکارا کرو ان کے باپوں کی نسبت سے، ان کے باپوں کی نسبت تبدیل نہیں کر سکتے. ہوا اقسط عند اللہ، اور یہ باپوں کی طرف نسبت کرنا ہی زیادہ مبنی بر انصاف ہے اللہ کے نزدیک. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اور اگر تمہیں ان کے باپوں کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو تو بہرحال وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور رفیق ہیں. موالیکم، اور تمہارے دوست ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، یعنی تمہارے پھر بھی بیٹا یا باپ بیٹے نہیں ہیں، پھر بھی یہ رشتہ نہیں ہوگا، بس ایک دوستی کا اور مسلمان بھائی والا رشتہ ہوگا. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور تم سے جو غلطی ہو جائے اس کی وجہ سے تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. یعنی اور اس معاملے میں تم سے جو خطا ہوئی ہے اس پر تم سے کوئی مواخذہ نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنایا تھا، تو لہٰذا ان کے حوالے سے بتا دیا گیا کہ وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے. ٹھیک ہے بیٹا آپ نے کہا، تو ان کی جو بیوی ہیں وہ آپ کی کوئی حقیقی بہو نہیں ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں آگے حکم دیا کہ آپ ان سے، کیونکہ جب ان کی جو بیوی تھیں حضرت زینب بنت جہش، ان سے طلاق ہو گئی، انہیں حضرت زید بن حارثہ سے طلاق ہو گئی، تو پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ حضرت زینب سے شادی کریں گے. تو یہ جو ایک شک ہے کہ میں ایک بندے کو بیٹا کہتا تھا، یہ اس کی بیوی ہے، تو لہٰذا بہو ہو گئی، تو فرمایا یہ منہ بولی باتیں حقیقت نہیں ہوتی. بہرحال فرمایا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور اس معاملے میں تم سے جو خطا ہوئی ہے اس پر تم سے کوئی مواخذہ نہیں. وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن تم لوگ جو کچھ اپنے دلوں کے ارادے سے کرو گے، یعنی جو دلوں کے ارادے سے کرو گے
اس پر مواخذہ ہوگا، اس کا ضرور احتساب ہوگا۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ تو بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، آگے بتایا کہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولیٰ بالمؤمنین، کہ اولیٰ بالمؤمنین، مومنین کے قریب تر ہیں، زیادہ قریب ہیں، من انفسہم، خود ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ، وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی ایمان والوں کے لیے یہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب، زیادہ حقدار ہیں، اور حضور کی جو بیویاں ہیں وہ ان مومنوں کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور اس کے علاوہ یہ تو اللہ نے ایک روحانی رشتہ بنا دیا ہے، لیکن ساتھ فرمایا جہاں تک میراث، وراثت اور یہ حقوق ہیں تو وہ یاد رکھو، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اس کے باوجود اللہ کی کتاب کے مطابق پیٹ کے رشتہ دار، رحموں کے رشتہ دار، رحمی رشتے رکھنے والے اللہ کی کتاب کے مطابق من المؤمنین والمہاجرین اولا ہے، من المؤمنین والمہاجرین، یعنی مومنین و مہاجرین کی نسبت بعضهم اولا ببعض، ان میں سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی جو رحمی رشتے رکھنے والے ہیں اللہ کی کتاب کے مطابق وہ مومنین و مہاجرین کی نسبت ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، سوائے اس کے کہ تم لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرنا چاہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان فرما دی ہے کہ اگرچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں، آپ کی ازواج جو ہیں مطہرات وہ سب مسلمانوں کے لیے بدرجہ ماں کے ہیں، لیکن اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج میراث کے معاملے میں کسی مسلمان کے اپنے رشتہ داروں پر فوقیت حاصل نہیں کریں گے۔ چنانچہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی میراث اس کے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم ہوتی ہے، اس میں حضور پاک یا ازواج مطہرات کا حصہ نہیں نکالا جاتا، حالانکہ دینی اعتبار سے تو حضور اور حضور کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ دوسرے رشتہ داروں سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ تو لہٰذا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کو ان کے دینی رشتے کے باوجود، دینی مقام و مرتبے کے باوجود میراث میں شریک نہیں کیا گیا، تو پھر منہ بولے بیٹے کو ماں زبان سے بیٹا کہہ دینے کی بنا پر میراث میں کیسے شریک کیا جا سکتا ہے؟ البتہ اتنی اجازت دی گئی اگر ان کے ساتھ نیکی کا ارادہ ہو تو ان کے لیے اپنے ترکے کے تہائی حصے کی حد تک کوئی وصیت کی جا سکتی ہے، جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ تو فرمایا کان ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ جو بات ہے یہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور اے پیغمبر وہ وقت یاد رکھیے جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا، اور آپ سے بھی، اور نوح سے بھی، اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے یعنی ان تمام نبیوں سے نہایت پختہ عہد لیا تھا، کول و قرار لیا تھا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ پوچھ لے سچے لوگوں سے ان کے سچ کے بارے میں۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس نے کافروں کے لیے تو ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے اہل ایمان یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو تم لوگوں پر ہوا، کہ اللہ نے تم پر کیسا انعام کیا، اس وقت تم پر کیسا انعام کیا۔ اذ جاءتکم جنود، جب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے تھے، فارسلنا علیہم ریحا، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی، وجنودا، اور ایسے لشکر بھی ان پر بھیجے، لم تروہا، جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے۔ یہ جنگ احزاب کا بیان ہو رہا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کی خاص مدد کی اس کا حوالہ ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور تم جو کچھ کر رہے تھے اللہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ اور یہ جو غزوہ احزاب ہے وہی ہے جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اور یہ ہجرت کے 5ویں سال ہوا تھا۔ آگے فرمایا اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، جب وہ لشکر کافروں کے جو متحدہ ایک لشکر آیا تھا، ایک زبردست لشکر مکہ کے تمام اور ارد گرد عرب کے بہت سے قبیلے مل کر آئے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے،
اس جاؤکم جب وہ تمہارے پاس آئے تھے من فوقکم تمہارے اوپر سے یعنی اوپر سے چڑھ کر آئے تھے ومن اسفل منکم اور تمہارے نیچے سے بھی یعنی گھیر لیا تھا انہوں نے تمہیں وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ اور جب آنکھیں پتھرا گئی تھیں وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے اور دل حلق میں آ گئے تھے یعنی کلیجے منہ کو آ گئے تھے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان رکھنے لگے تھے سوچنے لگے تھے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ یہ وہ موقع تھا کہ مومنوں کی آزمائش کی گئی اس موقع پر ایمان والوں کی بڑی آزمائش ہوئی وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا اور وہ شدت کے ساتھ جھنجھوڑ ڈالے گئے ایک سخت بھونچال میں ڈال کر انہیں ہلا دیا گیا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ اور یہ وہ موقع تھا جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا وہ کہہ رہے تھے مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا ہے وہ تو دھوکے کے سوا کچھ نہیں خود بھی وہ خراب ہوئے اور مومنوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے فرمایا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا یعنی یہ منافقین تھے جنہوں نے کہا یا اہل یثرب اے یثرب کے لوگوں مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا لا مقام لکم اب تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں فرجعوا لوٹ جاؤ تم لوگ یعنی تمہاری یہاں ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں بس یہاں سے نکل جاؤ خود مدینے کے وہ منافقین اب نکالنے لگ گئے تھے مومنوں کو وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ اور انہی میں سے کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ کر اجازت مانگ رہے تھے یعنی گھر جانے کی اجازت مانگ رہے تھے ہمیں چھٹی دے دیں ہم اب جنگ نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ بڑے مایوس ہو چکے تھے کہ مسلمانوں کو تو اب بہت بری حالت بنے گی چلیں بس اب نکلیں یہاں سے وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ انہی میں سے کچھ لوگ نبی سے اجازت مانگ رہے تھے گھر جانے کی یہ کہہ کر یقولون یہ کہتے تھے ان بیوتنا عورا ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں یعنی ہم ذرا انتظام کر لیں گھر کا وما ہی بعورا حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے ان یریدون الا فرارا حقیقت میں تو وہ فرار ہی کرنا چاہتے تھے کچھ نہیں چاہتے تھے سوائے فرار کے بھاگ کھڑے ہونا چاہتے تھے ولو دخلت علیہم من اقطارها اور اگر کہیں ان پر دشمن گھس آئے مدینہ کے اطراف سے یعنی اور اگر دشمن مدینے میں چاروں طرف سے آ گھسے من اقطارها اس کے تمام پہلوؤں سے چاروں جانب سے ثم سئلوا الفتنة پھر ان سے مطالبہ کیا جاتا فتنے کا یعنی کہ مرتد ہونے کا لآتوها تو اسے قبول کر لیتے وما تلبثوا بها الا یسیرا اور اس میں بالکل توقف نہ کرتے الا یسیرا مگر تھوڑا سا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ اس کا یہ مسئلہ یہ بھی کیا گیا ہے پھر انہیں ثم سئلوا الفتنہ تھا پھر ان سے اگر فساد میں شامل ہونے کا کہا جائے لا تو اس فساد میں ضرور شامل ہو جائیں گے وما تلبثوا بها الا یسیرا اور پھر اپنے گھروں میں تھوڑے سے ہی نہیں ٹھہریں گے پھر گھر یاد نہیں آئے گا نیکی کا کام جہاد کے رستے میں ان کو گھر یاد آ رہا ہے وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ حالانکہ اس سے قبل یہ اللہ سے وعدے کر چکے تھے لا یولون الادبار کہ یہ کبھی پیٹھ نہیں دکھائیں گے وکان عہد اللہ مسئولا اللہ سے کیے گئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہے ہو کر رہے گی قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے تمہارا یہ فرار ہونا موت سے بھاگنا یا قتل سے بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا یعنی اگر تم لوگ موت یا قتل سے بھاگ رہے ہو اگر بھاگ بھی جاؤ گے تب بھی تم فائدہ نہیں اٹھا سکو گے لا تمتعون تمہیں لطف اٹھانے کا جو موقع دیا جائے گا وہ کچھ نہیں ہوگا الا قلیلا سوائے کچھ مدت کے تھوڑا سا ہوگا فائدہ اٹھا بھی لیا تو تھوڑا سا مدت پھر مرنا ہے قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ
کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے، ان اراد بکم سوءا، اگر وہ تمہیں کوئی برائی پہنچانے کا ارادہ کر لے، او اراد بکم رحمہ، یا اگر وہ تمہیں رحمت کرنے کا ارادہ کر لے تو پھر اس کی رحمت کو روک کون سکتا ہے؟ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے سوا ان لوگوں کو نہ کوئی رکھوالا مل سکتا ہے اور نہ کوئی مددگار۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو رکاوٹ پیدا کرنے والے ہیں، رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، والقائلین لاخوانہم، اور جو اپنے بھائیوں سے یعنی قومی افراد سے، اپنے قوم کے افراد سے، علاقے کے بھائیوں سے یہ کہنے والے ہیں ہلم الینا، کہ ہمارے پاس چلے آؤ، جہاد کے لیے نہ جاؤ، بس ہمارے پاس آؤ، تمہیں سنبھالتے ہیں۔ ولا یأتون الباس الا قلیلا، اور یہ خود بھی لڑائی میں نہیں آتے مگر بہت کم۔ اشیحۃ علیکم، اے مسلمانوں تمہارے ساتھ یہ لالچ رکھتے ہوئے، فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، اور جب خطرے کا موقع آ جاتا ہے، رَأَيْتَهُمْ، تو وہ تم انہیں دیکھو گے، يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، اور آنکھیں چکرا رہی ہیں، یعنی تمہاری طرف چکرائی ہوئی آنکھوں سے اس طرح دیکھتے ہیں، کالذی، اس طرح دیکھتے ہیں جیسے ایسا شخص دیکھتا ہے، یکشا علیہ من الموت، جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، پھر جب وہ خطرہ دور ہو جاتا ہے، رَأَيْتَهُمْ، تو تم انہیں دیکھو، فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب خطرہ چلا جاتا ہے، سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تو تیز تیز زبانیں چلاتے ہیں، یعنی مال کی حرص میں، اپنے مال کی حرص میں، اور تمہارے سامنے کارنامے بتاتے ہوئے بڑی تیز تیز زبانیں چلاتے ہیں۔ اشیحۃ علی الخیر، ہاں یہ تیز تیز زبانیں چلاتے ہیں، اشیحۃ علی الخیر، مال کی حرص میں۔ اولئک لم یہبطوا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ہرگز ایمان نہیں لائے۔ فاحبط اللہ اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دی ہے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، وہ لشکروں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی گئے نہیں ہیں، یعنی دشمن کے ابھی لشکر نہیں گئے، ابھی تک ڈر رہے ہیں۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، اور اگر وہ لشکر دوبارہ آ جائیں تو ان کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ دیہات میں جا کر رہیں اور وہیں بیٹھے رہیں، شہر سے باہر نکل جائیں، علاقہ چھوڑ دیں۔ یسألون عن انبائکم، یہ تمہاری خبریں معلوم کرتے رہتے ہیں چھپ چھپ کر۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں تھوڑا ہی حصہ لیں گے، قتال نہ کرتے مگر بہت ہی تھوڑا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے امید رکھتا ہے، جو اللہ سے ملاقات اور آخرت کی امید رکھتا ہے۔ وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو اس شخص کے لیے۔ ولما رأى المؤمنون الاحزاب، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں جب انہوں نے دشمن کے لشکروں کو دیکھا تھا۔ رأى المؤمنون الاحزاب ولما رأى المؤمنون الاحزاب، اور جب اہل ایمان نے ان لشکروں کو دیکھا، ان دشمنوں کے لشکروں کو دیکھا، قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، تو انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ یہ وہی بات ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ یعنی انہوں نے تو اس پر الٹا اس بنیاد پر اللہ کی تصدیق کی، انہوں نے تو اللہ کی ذات پر اور یقین بڑھا، رسول کی رسالت پر اور یقین بڑھا۔ انہوں نے کہا وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور اس واقعے نے ان کے ایمان اور تابعداری کے جذبے میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ من المؤمنین رجال، انہیں ایمان والوں میں وہ لوگ بھی ہیں، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچ کر دکھایا۔ فمنہم من قضی نحبہ، پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنا نذرانہ پورا کر دیا، اپنی نذر پوری کر دی، اپنے وعدے پورے کر دیے، جو منتیں مانی تھی پورے کر دی کہ جہاد میں حصہ لیں گے اور جان ہتھیلی پہ رکھ کر کریں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کی اپنے ارادوں میں۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا پورا پورا بدلہ دے دے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ،
اور منافقین کو عذاب دے انشاء اگر چاہے، او یتوب علیہم یا ان کی توبہ قبول کر لے، ان اللہ کان غفورا رحیما، یقیناً اللہ تو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اور لوٹا دیا اللہ نے کافروں کو ان کے غصے کے ساتھ ہی، وہ کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ وہ جو کافر بڑھ کر چڑھ کر آئے تھے مسلمانوں کے خلاف، بڑی یونین بنا کر، پورے عرب کی یونین بنا کر مسلمانوں کا گھیرا کیا تھا مدینہ منورہ کے مسلمانوں کا، تو اللہ نے بالآخر انہیں ناکام واپس لوٹا دیا، لہٰذا وہ اپنا غصہ لے کر پسپا ہو گئے، غصہ دل میں ہی رہا۔ وقف اللہ المومنین القتال، اور مومنوں کی طرف سے لڑائی کے لیے اللہ خود کافی ہو گیا۔ وکان اللہ قویا عزیزا، اور اللہ تو بڑی قوت اور بڑے اقتدار کا مالک ہے۔ وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من صیاصیہم، اور جن اہل کتاب نے ان دشمنوں کی مدد کی تھی، مدینہ میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف دشمن کی مدد کی تھی، اللہ نے ان کے قلعوں سے انہیں نیچے اتار لیا، من صیاصیہم، ان کے قلعوں سے، انزل اتار دیا اللہ نے، وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا، فریقاً تقتلون، کہ ان میں سے ایک گروہ وہ تھا کہ جنہیں مسلمانوں تم قتل کر رہے تھے، وتأسیرون فریقا، اور کچھ کو قیدی بنا رہے تھے، کیونکہ ان لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا مدینے کی حفاظت کا، اور کم از کم دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے، وعدہ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، انہوں نے وہ معاہدہ توڑ دیا اور مسلمانوں کی پشت پر خنجر گھونپنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس لیے جب جنگ احزاب سے مسلمان فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان پر حملہ کیا گیا، اور یہ لوگ اپنے قلعے میں محصور ہو گئے۔ ایک مہینے تک یہ محاصرہ جاری رہا، اور آخرکار یہ اپنے قلعے سے مرعوب ہو کر اتر آئے، اور اس بات پر راضی ہوئے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے جو فیصلہ کریں گے وہ انہیں منظور ہوگا، کیونکہ حضرت سعد بن معاذ زمانہ جاہلیت میں ان کے حلیف تھے۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے لڑنے والے مردوں کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں اور نابالغ بچوں کو قیدی بنا دیا جائے۔ چنانچہ اسی فیصلے پر عمل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس فیصلے کو پسند فرمایا۔ فرمایا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور اللہ نے تمہیں ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کی دولت کا، أَوْرَثَكُمْ یعنی وارث بنا دیا، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا اور ایک ایسی زمین کا بھی جس تک ابھی تمہارے قدم نہیں پہنچے تھے، تم نے ابھی قدم نہیں رکھے تھے۔ یہ اللہ کا احسان ہوا تم پر کہ اللہ نے ایسی جگہوں کا تمہیں مالک بنایا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، پوری طرح قادر ہے۔ اب اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، جس کا کچھ حصہ اس پارے میں ہے، کچھ حصہ اگلے پارے میں۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو خاص طور پہ خطاب ہے، ان کے بارے میں ہدایات ہے۔ تو فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیاوی زندگی چاہتی ہو، وزینتہا اور دنیا کی زینت تمہیں چاہیے، فتعالینا تو تم سب آ جاؤ، امتعکن میں تم سب کو تمہیں کچھ مال و متاع دے دیتا ہوں، واسرحکن پھر میں تم کو رخصت کر دوں گا، یعنی بیوی کا رشتہ ختم ہو جائے گا میاں بیوی کا، سراحا جمیلا، اور بڑے اچھے طریقے سے رخصت کر دوں گا۔ اگر دنیا چاہیے تو پھر میری بیوی بن کے نہیں رہ سکتے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو، اگر ان کی تم طلبگار ہو تو ذہن میں رکھو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو یقین جانو اللہ نے تم میں سے نیک خواتین کے لیے شاندار انعام تیار کر رکھا ہے، اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے دیکھا، تاریخ میں محفوظ ہے کہ تمام بیویوں نے اللہ اور رسول اور آخرت کے گھر کا ہی چناؤ کیا۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، تم میں سے جو کوئی کسی کھلی بےہودگی کا ارتکاب کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کا عذاب بڑھا کر 2 گنا کر دیا جائے گا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے۔
تو اسی پہ ہم مکمل کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے پورے قرآن مجید سے وابستہ رکھے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے والا بنائے، اس کی منہیات سے رکنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.